من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اور تمہارا معبود ایک رب ہے، ایک معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کی گردش میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہے لوگوں کی نفع بخش چیزوں کو لے کر، اور اس میں کہ اللہ پاک نے بادلوں سے پانی اور بارش کو برسایا ہے، اور وہ پانی مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے بعد موتہا، اس کے مرنے اور مردہ ہونے کے بعد، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور یہ کہ ہر زمین کے اندر بہت سارے چوپائے پھیلے ہوئے ہیں، وتصریف الریاح والسحاب المسخر، اور ہوا اور بادلوں کے پھیرنے میں جو کہ تابع ہے اللہ کے آسمان اور زمین کے درمیان، نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ناظرین کرام، یہود و نصارہ اور کفار مکہ کے تعلق سے ہم اور آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا اوروں کی پوجا بھی شروع کر دی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا انہوں نے قرار دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی انہوں نے شرک بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں عقیدہ توحید یاد دلاتے ہیں یہود و نصارہ کو، اور فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی رب اور کوئی معبود کے لائق ہے تو وہ صرف میں ہوں۔ تمہارا اگر کوئی خدا یا کوئی اللہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا اور کوئی اللہ یا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی اور اپنی قدرت کی کچھ جھلک اللہ نے اپنے بندوں کو بتایا ہے، کچھ دلائل اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بتائے ہیں کہ جس سے بندہ یہ سمجھے کہ آخر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا ہونے کے لیے جو طاقتیں ہونی چاہیے وہ طاقت خدا کے علاوہ اور کسی جعلی معبود کے اندر نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے جو دلیل دی ہے، اللہ نے وہ دلیلیں دی ہیں جن چیزوں کو انسان اپنے زندگی میں دیکھتا ہے۔ انسان کے رات اور دن، آسمان اور زمین جنہیں روزانہ دیکھتا ہے، گزرتا ہے، اللہ پاک نے انہی سے مثالیں دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں بھی میری قدرت کا کرشمہ ہے۔ آسمان اور زمین کو انسان دیکھ لے کہ بنا کھمبے کے اللہ پاک نے اتنے بڑے چوڑے وسیع و عریض آسمان کو اللہ نے پیدا کیا۔ زمین کا حال یہ ہے کہ اللہ پاک نے نیچے پانی ہے، پانی کے اوپر اللہ نے زمین اور مٹی کو اللہ نے برقرار رکھا ہے، جبکہ پانی کے اندر اگر مٹی کو ڈالیے تو وہ مٹی اور وہ پانی بالکل دلدل کی شکل اختیار کر لیتی ہے، وہاں رہنا یا مکان بنانا یا پیلر گاڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ یہ زمین اور یہ دھرتی یہ پانی کے اوپر ہے، اس کے باوجود بھی انسان یہاں رہتا ہے، بود و باش اختیار کرتا ہے، مکانات انسان بناتا ہے، اور بڑے بڑے پیلر انسان زمین کے اندر گاڑتا ہے، لیکن ٹس اور مس زمین نہیں ہوتی ہے۔ رات اور دن کی گردش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جب رات آتی ہے تو بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے۔ انسان سوچے کہ آخر اللہ کی قدرت کیا ہے۔
اور سمندر کے اندر ٹنوں اور منوں سامان لے کر جو کشتیاں چلتی ہے یقیناً وہ ڈوبتی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے اس میں بھی میری قدرت کی جھلک ہے۔ اللہ پاک نے بادلوں سے بارش کو برسایا ہے، بادلوں سے بارش کو برسایا ہے۔ اب بارش کے بوند اتنے لاکھ فیٹ اونچے آسمان اور بادل سے جب برستے ہیں، اگر اللہ پاک اسے چھوڑ دے تو یقیناً انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ پاک ہر بوند کے ذریعے ہر بوند کو زمین تک پہنچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بارش کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بنجر زمین پر وہ بارش پڑتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر ہزاروں چوپائے موجود ہے، ہزاروں چرند اور پرند اور درند موجود ہے۔ تم انہیں دیکھ سکتے ہو کہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اور یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہوائیں چلتی ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا، کبھی ہم نے اس کا جسم نہیں دیکھا ہوا کا، لیکن یہ ہوا کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے ہوا روک دی جائے تو انسان رک جائے گا، لیکن اللہ پاک ہوا کو اپنے تابع کر رکھا ہے اور یہ ہوا چل رہی ہے اور انسان ہے، یہ دنیا قائم ہے۔ اور بادل جو اللہ کے حکم کے تابع ہے، جو بادل ٹنوں اور منوں بھر سمندر کے ذریعے سے وہ پانی اٹھاتا ہے اور اس سے وہ بارش کو برساتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری علامتیں دن اور رات میں، سورج اور چاند میں، زمین اور آسمان میں، اسی طرح ہواؤں میں، بادلوں میں، چوپایوں میں انسان اگر غور کرے تو یقیناً عقل مند انسان اس سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے جس نے اپنی آنکھیں موند لی ہو، یقیناً وہ کبھی عبرت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو عبرت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔